بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَمَحْكُومٌ بِهِ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ كَالْفَاعِلِ وَنَائِبِهِ وَالْمُبْتَدَإِ الَّذِي لَهُ خَبَرٌ وَيُسَمَّى الثَّانِي مُسْنَدًا كَالْفِعْلِ وَالْمُبْتَدَإِ الْمُكْتَفِي بِمَرْفُوعِهِ۔ گزشتہ سبق میں ہماری بحث چل رہی تھی والمبتدأ المکتفی بمرفوعہ کے بارے میں، اور بڑی طویل بحث چل رہی ہے نحوی، جس میں ترکیب کی ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں اچھی طرح حاضر ہوں گی تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اب تک جو باتیں آپ نے پڑھی ان کا خلاصہ یہ کہ آپ نے پڑھا کہ کلام کے اندر ایک مسند الیہ ہوتا ہے، ایک مسند ہوتا ہے۔ مسند الیہ کا دوسرا نام محکوم علیہ ہے، اور مسند کا دوسرا نام کیا ہے؟ محکوم بہ ہے۔ بھائی آسان لفظوں میں نے بتلایا تھا، یوں کہیے جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مسند الیہ، اور جو بات کی جائے وہ ہے مسند۔ مسند۔ اور پھر آپ نے یہ پڑھا کہ جملہ دو قسم پر ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے، ایک جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر جو مسند الیہ ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو مسند ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ کے اندر جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ فاعل یا نائب فاعل کو، اور فعل جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ہر فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل تو آ جائے اور اس کا فاعل یا نائب فاعل نہ آئے، لہذا عبارت میں جب بھی فعل آ جائے تو سب سے پہلے اس کے فاعل یا نائب فاعل کو تلاش کیجئے۔ بھائی اگر وہ فعل معروف ہوگا تو اس کے لیے فاعل چاہیے، اور اگر فعل مجہول ہوگا تو اس کے لیے نائب الفاعل چاہیے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ فعل کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور بتلایا تھا اس میں ظاہر یہ اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے، تو جو بھی اسم ہے لیکن ضمیر نہیں وہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے۔ اس میں ظاہر ہے، تو فعل کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ ضرب زید، اب ضربہ کے اندر ضمیر نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے اس میں ظاہر ایک فاعل یا نائب فاعل آگے آ رہا ہے، اور ایک فاعل یا نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے، دو یا تین کی ضرورت نہیں، لہذا جب آگے اس میں ظاہر فاعل آ گیا فعل نے اس کو رفع دے دیا۔ بھائی فعل نے دراصل رفع دینا ہے، ایک لفظ کو اس نے کیا کرنا ہے؟ رفع ضرور دینا ہے۔ فعل معروف ہوگا وہ ایک کو رفع دے گا، اور جس کو رفع دے گا اس کو اس کا فاعل کہیں گے۔ فعل مجہول نے رفع ضرور دینا ہے، اور وہ جس کو رفع دے گا اس کو اس کا نائب الفاعل کہیں گے۔ تو فعل معروف کے لیے فعل جب بھی آئے گا کیا چاہیے؟ فاعل یا نائب فاعل، کیونکہ اس نے ایک کو رفع دینا ہے اور وہی فاعل یا نائب فاعل ہوتا ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ بھائی تو فعل کے لیے ایک مرفوع اسم ضرور چاہیے، چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے اس میں ظاہر کی صورت میں ہو۔ تو فعل کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی۔ پھر اس میں تھوڑی سی تفصیل میں نے بتلائی تھی کہ پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہے، یعنی واحد مذکر غائب کا اور واحد مؤنث غائب، یہ دو صیغے ایسے ہیں جن میں فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے۔ باقی جو 12 صیغے ہیں ان میں فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی۔ اب بات اور آسان ہو گئی، کیونکہ کلام میں جملے میں جب بھی فعل آئے آپ نے کیا تلاش کرنا ہے؟ اس کے لیے فاعل یا نائب فاعل۔
تو پہلے فوراً ہی اس میں غور کر لو یہ 12 صیغوں میں سے ہے یا ان 2 صیغوں میں سے ہے. اگر 12 صیغوں میں سے ہے تو آگے لفظوں میں غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اسی لفظ کے اندر یا اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہوگی فاعل یا نائب فاعل کی. اگر کس میں سے ہوا 12 صیغوں پھر آگے لفظوں میں غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر وہ 2 صیغوں میں سے ہوا پہلا صیغہ ہوا یا چوتھا صیغہ اس کا فاعل یا نائب فاعل وہ اس کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر وہ یہ 2 صیغے آ جائیں تو پھر آپ اگلے لفظوں میں جملے کے غور کیجئے کہ کوئی اس کا فاعل یا نائب فاعل تو نہیں بن رہا. اگر بن رہا ہو تو ٹھیک اس پر رفع آ جائے گا. اگر آگے کوئی نہیں فاعل یا نائب فاعل تو ہمیں ہر حال میں چاہیے. پھر کیا کرتے ہیں اسی فعل کے اندر کیا نکال لیتے ہیں ضمیر نکال لیتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. معلوم ہوا صرف 2 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کوئی صیغہ نہیں. 2 پہلا اور چوتھا. اور یہ پہلا بھی مفرد کا صیغہ واحد مذکر غائب دیکھا واحد کا. اور چوتھا بھی کیا ہے واحد مؤنث غائب. یہ دیکھو یہ بھی واحد کا صیغہ مفرد کا ہے. اور ان کے لیے فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں. معلوم ہوا ان ہی کے لیے اس میں ظاہر آگے فاعل آئے گا اور وہ اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو تثنیہ ہو جمع ہو جو بھی ہو ہے تو اس میں ظاہر ہے تو کیا. اور جب اس میں ظاہر ہے تو اس کے لیے فعل کون سا صرف ذکر ہو سکتا ہے پہلا یا چوتھا اور وہ تو دونوں مفرد کے ہیں. معلوم ہوا فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فعل ہمیشہ مفرد رہے گا کیونکہ یہ دونوں صیغے کس کے ہیں مفرد کے ہیں. لہذا آپ کہتے ہیں قام زید. فاعل کیا ہے اس میں ظاہر. قامہ کے اندر ضمیر ہے اب نہیں. اگر زید نہ ہوتا تو پھر قامہ میں کیا تھی ضمیر. اچھا میں زید کے بجائے فاعل الزیدانی تثنیہ لاتا ہوں تو بھی قامہ اسی طرح رہے گا قامہ الزیدانی. اگر میں جمع لے آؤں قامہ الزیدون پھر بھی یہ اسی طرح مفرد رہے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو اس میں ظاہر مفرد اور تثنیہ اور جمع اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فعل ہمیشہ کیا رہے گا مفرد رہے گا. بھائی مفرد رہے گا. اس کے بعد آپ کو یہ بتلایا تھا جیسے فعل عمل کرتا ہے اسی طرح ان سے بننے والے صفت کے صیغے بھی عمل کرتے ہیں. یعنی جیسے فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری اس کے بغیر نہیں آ سکتا فعل. اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری. اگرچہ آج تک آپ نے کبھی ایسا ترکیب میں کیا نہیں آپ نے ایسا آپ کو بتایا نہیں کیا لیکن اب آپ سمجھ گئے کہ ہمیشہ جب بھی صفت کا صیغہ آئے گا ہم نے اس کے لیے کیا تلاش کرنا ہے فاعل یا نائب. جیسے فعل کے لیے ہم فاعل یا نائب فاعل تلاش کرتے تھے فعل کے آتے ہی باقی سب کام چھوڑ کر کس کو دیکھتے تھے فاعل یا نائب. اسی طرح صفت کا صیغہ ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے کیا تلاش کرنا ہے فاعل یا نائب فاعل تلاش کرنا ہے. اگر آگے کوئی اس میں ظاہر آ رہا ہے اور اس کو یہ رفع دے رہے ہیں تو اس کو فاعل یا نائب فاعل بناؤ. اگر آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں تو اسی کے اندر کیا کرنا پڑے گی ضمیر نکالنا پڑے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور فعل جیسے مفعول وغیرہ کو نصب دیتا تھا یہ صفت کے صیغے بھی بالکل اپنے فعل جیسا عمل کریں گے. جس فعل سے بنے ہوں گے اسی جیسا عمل کریں گے. اگر فعل صرف فاعل کو رفع دیتا تھا مفعول اس کے لیے آتا ہی نہیں تھا تو اس سے جو صفت کا صیغہ بنا ہوگا وہ بھی صرف فاعل کو رفع دے گا مفعول اس کے لیے نہیں آ سکتا. اور اگر فعل فاعل کو رفع دیتا تھا اور آگے مفعول بھی چاہتا تھا اس کو نصب بھی دیتا تھا تو صفت کا صیغہ بھی بالکل اسی طرح عمل کرے گا. اس کے لیے بھی کیا چاہیے ایک فاعل تو ایک مفعول چاہیے اس کے لیے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور فعل میں آپ نے یہ پڑھا کہ وہ ضمیر کو بھی رفع دے سکتا ہے اس میں ظاہر کو بھی. یہ بھی ضمیر کو بھی رفع دے سکتے ہیں صفت کے صیغے اور اس میں ظاہر کو بھی رفع دے سکتے ہیں. اور فعل میں آپ نے پڑھا کہ فعل کا فاعل یا نائب فاعل جب اس میں ظاہر آ جائے تو فعل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں. ضرب زیدن ضرب الزیدانی ضرب الزیدون. صفت کے صیغے میں بھی بالکل اسی طرح ہے. جب اس کا فاعل اس میں ظاہر آئے گا تو صفت کا صیغہ ہمیشہ مفرد ہوگا تثنیہ یا جمع نہیں ہو سکتا. اگر صفت کا صیغہ تثنیہ یا جمع ہے تو
تو پھر یہ آگے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے سکتا بھائی. جیسے فعل کے آگے اگر اس میں ظاہر آ جائے تو فعل اگر مفرد ہے تو پھر ہو سکتا ہے یہ اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو، لیکن اگر فعل تثنیہ یا جمع ہے تو پھر یہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے سکتا، اسی کے اندر ضمیر ہوگی بھائی. لہذا آپ سے کوئی ترکیب پوچھے، ضربا الزیدانی، ضربا تثنیہ کا صیغہ، الزیدانی، کیا ترکیب ہوگی؟ شاباش. ضربا فعل با فاعل، اس کے اندر الف ضمیر فاعل کی بھائی، فاعل کی. آپ نے الزیدانی کو کیوں نہیں فاعل بنایا؟ کیونکہ فعل مفرد نہیں ہے. الزیدانی تو جب بھی فاعل یا نائب فاعل بنتا جب فعل کیا ہوتا؟ مفرد ہوتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ہمیشہ اسی طرح یاد رکھنا بھائی کہ فعل جب آگے اس میں ظاہر کو آپ نے فاعل یا نائب فاعل بنانا ہے تو پہلے دیکھ لو فعل مفرد کا صیغہ ہے اور پہلا اور چوتھے میں سے، پہلے اور چوتھے صیغے میں سے کوئی ہے تو پھر اس کو آپ بنا سکتے ہیں اگلے اس میں ظاہر کو فاعل یا نائب فاعل، ورنہ نہیں بنا سکتے. اور صفت کے صیغوں میں بھی اسی طرح، یہ بھی جب اس میں ظاہر کو رفع دے رہے ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگے؟ مفرد. اور اگر یہ تثنیہ یا جمع ہیں تو پھر آگے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے سکتے. لہذا قائمانی زیدانی، قائمانی الزیدانی، آپ سے کوئی ترکیب پوچھے کیا ترکیب کریں گے؟ قائمانی صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہما ضمیر فاعل. آگے زیدانی کو کیوں نہیں فاعل بنایا؟ کیونکہ وہ اس میں ظاہر ہے اور وہ اس کے لیے فاعل بننے کے لیے ضروری تھا یہ قائمانی نہ ہوتا، مفرد ہوتا، قائمن ہوتا. کیا ہوتا؟ قائمن ہوتا، پھر تو یہ اس کے لیے نائب فاعل یا فاعل بن سکتا تھا، لیکن اس وقت یہ تثنیہ تو اس کے لیے وہ نہیں بن سکتا. پھر کیا کرتے ہیں؟ قائمانی صیغہ اس میں فاعل، ہما ضمیر اس کے اندر فاعل جو راجع کس کو؟ زید کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم اور الزیدانی اس کے لیے مبتدا مؤخر. آپ کہیں گے قائمانی کے اندر ہما ضمیر آئی اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے الزیدانی کی طرف تو مرجع مؤخر ہو گیا. مرجع کیا ہوا؟ مؤخر ہو گیا. یہ بات پہلے گزر چکی ہے بھائی کہ الزیدانی لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. پہلے مبتدا آتا ہے پھر کون آتی ہے؟ خبر آتی ہے. تو قائمانی اگرچہ لفظوں میں مقدم لیکن رتبے کے اعتبار سے الزیدانی سے مؤخر ہے. تو گویا اس وقت بھی الزیدانی اس پر مقدم ہے. جب اس پر مقدم ہے تو ہما ضمیر لوٹانا صحیح ہے یا صحیح نہیں بھائی؟ صحیح ہے بھائی. صورت تو یہ رتبتاً وہ مقدم ہے اس لیے یہ درست ہے بھائی. اور صفت کے صیغے کون کون سے ہیں بتلایا تھا میں نے. اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے. ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے اس میں فاعل. دونوں میں فرق یاد ہے بھائی؟ فاعل جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو فعل یا اب پہلے میں نے کل بتلایا تھا جس کو فعل رفع دے. اب میں بتا رہا ہوں جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے. جی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے، کیونکہ ابھی تک آپ کو پتا نہیں تھا کہ صفت کا صیغہ بھی رفع دیتا ہے. اب آپ کو پتا چل گیا کہ اس کے لیے بھی ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل. معلوم ہوا جیسے فعل رفع دے سکتا ہے صفت کا صیغہ بھی رفع دے سکتا ہے. تو فاعل وہ ہے جس کو فعل نے رفع دیا ہو یا جس کو صفت کے صیغے نے رفع دیا ہو وہ ہے فاعل. اور اس میں فاعل کیا ہے؟ وہ مخصوص وزن جو گردانوں میں آپ نے پڑھا ضاربن وغیرہ بھائی. اور ایک ہے اس میں مفعول اور ایک ہے مفعول. مفعول وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ کیا کرے؟ نصب دے. اور اس میں مفعول جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ مخصوص وزن جو آپ نے گردانوں میں پڑھا مضروب، ممنوع وغیرہ بھائی.
اچھا، تو صفت کے صیغے کون کون سے ہیں؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اور مبالغے کے صیغے، یہ صفت کے صیغے ہیں۔ ان سب کے لیے فاعل یا نائب فاعل چاہیے۔ کس کے لیے فاعل چاہیے، کس کے لیے نائب فاعل؟ میں نے بتایا تھا، اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل۔ اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب الفاعل۔ صفت مشبہ کریم، شریف، حسن وغیرہ، ان کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل۔ اس میں تفضیل کے لیے بھی فاعل چاہیے بھائی، اور مبالغے کے صیغے جو ہیں ان کے لیے بھی فاعل چاہیے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہاں تک بات آپ کو سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اب ذرا کتاب پر نظر رکھیے بھائی، کتاب پر۔ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ، اور ہر جملے کے دو رکن ہوتے ہیں، محکوم علیہ و محکوم بہ، ایک محکوم علیہ ہوتا ہے اور دوسرا محکوم بہ۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، اور پہلے سے کون مراد ہے؟ محکوم علیہ بھائی، اس کو مسندن الیہ، اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ کالفاعل و نائبہ، جیسے کہ فاعل ہے اور نائب الفاعل ہے۔ نائب الفاعل بھائی، فاعل ابھی بتایا کیا بنتا ہے؟ مسند الیہ۔ نائب الفاعل کیا بنتا ہے؟ مسند الیہ۔ والمبتدا الذی لہ خبر، اور وہ مبتدا جس کی خبر ہوتی ہے، جیسے زید قائم، زید کیا ہے؟ مبتدا، قائم صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو کس کو راجع؟ زید کو، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری۔ تو دیکھو زید ایسا مبتدا ہے جس کی خبر موجود ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَيُسَمَّى الثَّانِي مُسْنَدًا، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے رکن کو مسند کہتے ہیں۔ کل فعل، جیسے فعل ہے بھائی، فاعل اور نائب فاعل وہ تو مسند الیہ تھے، اور فعل چاہے معروف ہو یا مجہول وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے۔ والمبتدا المکتفی بمرفوعہ، اور وہ مبتدا جو اکتفا کرنے والا ہے اپنے مرفوع پر۔ یہ بات اب رہ گئی بھائی، باقی سارا آپ کو سمجھ میں آ گیا بھائی۔ بھائی دیکھیے، یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، مبتدا کی قسم ثانی ہے۔ دیکھو یہ کس کی مثال ذکر کر رہے ہیں؟ وَيُسَمَّى، دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرے رکن کو مسند۔ مبتدا کی یہ قسم مسند ہوتی ہے، پہلی قسم تو مسند الیہ تھی، کیا تھی؟ یہ مبتدا کی قسم مسند ہوتی ہے بھائی، مسند الیہ نہیں ہوتی، مسند الیہ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے خبر نہیں آتی بھائی۔ تو یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر نہیں ہوتی بھائی۔ اور یہ کون سا مبتدا ہے؟ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ صیغہ صفت کا ہو۔ پہلی شرط کیا؟ صیغہ صفت کا ہو۔ اور دوسری شرط حرف استفہام یا حرف نفی کے بعد واقع ہو۔ بس بھائی ادھر توجہ کیجئے، نہ لکھیے بھائی ابھی، بس میں بار بار تکرار کروا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ بعد میں اشارات لکھ لیجیے گا۔ مبتدا کی دوسری قسم مسند ہوتی ہے، اور اس کی 3 شرطیں علماء نحو نے بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ صیغہ صفت کا ہو، دوسری شرط یہ کہ وہ صیغہ حرف استفہام یا حرف نفی کے بعد آئے۔ کس کے بعد آئے؟ پہلی شرط کیا؟ صیغہ کون سا ہو؟ مثلا قائم، قائم صیغہ کون سا ہے؟ صفت کا ہے، اس میں فاعل ہے۔ دوسری شرط حرف استفہام یا حرف نفی کے بعد آئے، حرف استفہام کے بعد مثلا شروع میں حمزہ استفہام لے آؤ، اقائم، یا حرف نفی لے آؤ، ما قائم، اقائم یا ما قائم، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط اس صفت کے صیغے نے کسی اسم ظاہر کو رفع دیا ہو بھائی، کسی اسم ظاہر کو یہ رفع دے رہا ہو بھائی، کیا کر رہا ہو؟ بس 3 شرطیں ہیں، تو یہ مبتدا کی قسم ثانی بن گئی۔
پہلی شرط کیا؟ صیغہ کون سا ہو؟ صفت. دوسری شرط کہ کس کے بعد آئے؟ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آئے. تیسری شرط اس میں کیا، یہ کیا کر رہا ہو؟ اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو، کیونکہ آپ نے پڑھا صفت کے صیغے بھی کس کی طرح عمل کرتے ہیں؟ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. بس یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو یہ جو صفت کا صیغہ ہے یہ مبتدا کی قسم ثانی ہوگا. کیا ہوگا؟ مبتدا کی قسم ثانی ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تین شرطیں یاد رہیں گی. ہاں اب دیکھیے مثال سے اس کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھو، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ترکیب ذکر کی تھی، قائمانی الزیدانی. قائمانی، جی کیا ترکیب کی تھی؟ قائمانی صیغہ اس میں فاعل، جی آگے الزیدانی اس کے لیے فاعل بنے گا؟ کیوں نہیں بنے گا؟ آپ کو کیسے پتا چلا ضمیر ہے؟ شاباش. قائمانی اگر اس زیدانی کو رفع دے رہا ہوتا تو یہ قائمانی نہ ہوتا بلکہ قائمون ہوتا، مفرد کا صیغہ ہوتا. تو جب یہ تثنیہ آگے آپ کو پتا چل گیا اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا تو قائمانی کے اندر ہی ہما ضمیر آپ نے نکال لی، یہ وہ اس کے لیے فاعل. قائمانی صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور الزیدانی کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے بھائی، مبتدا مؤخر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوسری ترکیب کیجئے، الزیدانی قائمانی. الزیدانی قائمانی کیا ترکیب کریں گے؟ الزیدانی مبتدا، قائمانی صیغہ اسم فاعل، اس کے اندر ہما ضمیر فاعل جو راجع کس کو؟ الزیدانی. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. دیکھا اس سے آپ کو اتنا پتا چل گیا، آپ کے پاس جب بھی دو اسم ہوں، کیا ہوں؟ اور ان سے مل کر جملہ پورا ہو رہا ہو تو جو نکرہ تھا اس کو آپ خبر بناتے ہیں اور جو معرفہ ہوتا ہے آپ اسے مبتدا بناتے ہیں، کیونکہ مبتدا میں اصل کیا وہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل کیا ہے وہ. تو دیکھو قائمانی کو میں نے مقدم کیا، قائمانی الزیدانی. قائمانی نکرہ تھا، الف لام اس پر داخل ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں موصول ہے، اس پر الف لام داخل ہے. یہ مضاف ہو رہا ہے کسی اسم کی طرف؟ نہیں. تو معرفہ کی ساری قسموں کا آپ اس پر غور کریں، یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے. اور الزیدانی نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ معرفہ. تو الزیدانی مؤخر تھا، قائمانی مقدم تھا، لیکن آپ نے نکرہ جو تھا اس کو خبر مقدم بنا دیا اور معرفہ کو کیا بنا دیا؟ مبتدا. میں نے دوسری صورت ذکر کی، الزیدانی قائمانی. اب بھی آپ نے الزیدانی جو معرفہ تھا اس کو مبتدا بنایا اور قائمانی جو نکرہ تھا اس کو کیا بنایا؟ خبر بنایا. معلوم ہوا آپ کے پاس جب بھی کوئی کلام آپ کے سامنے آئے اور دو لفظوں سے مل کر بن رہا ہے اور ایک ان میں سے معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور نکرہ کو کیا بناتے ہیں؟ خبر بناتے ہیں بھائی. اب یہ دو تین جملے ذرا اپنے سامنے لکھیے بھائی، دو تین جملے جلدی جلدی لکھیے بھائی. الف لکھیے اور اس پر حمزہ لکھیے، یہ حمزہ استفہام ہے. آگے قائمون، قائمون لکھیے اس کے ساتھ. قائمون کیا بن گیا؟ اقائمون. شروع میں حمزہ استفہام ہے. اقائمون. آگے لکھیے الزیدون. الزیدون. الزیدون لکھ لیا بھائی؟ اچھا اب اس کی ذرا ترکیب کیجئے بھائی، ترکیب کیجئے. بس باقی وہی ترکیب ہوگی. شروع میں صرف کیا ہے؟ حمزہ استفہام ہے، اور استفہام آپ نے پڑھا جملہ وہ خبریہ نہیں ہوتا بلکہ انشاء کی قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ باقی وہی ترکیب، صرف اس میں اتنا بتا دینا کہ شروع میں کیا ہے؟ حمزہ استفہام، اور آخر میں یہ کہہ دینا جملہ خبریہ نہیں بلکہ جملہ انشائیہ بن گیا بھائی. جی اب ترکیب کیجئے. حمزہ استفہام، قائمون صیغہ اسم فاعل، الزیدون اس کے لیے فاعل. جی
کیوں نہیں بناتے اس کو فاعل قائمون کے لیے؟ جی جمع کا صیغہ تو پھر شاباش دیکھا، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، ماشاءاللہ آپ سب کے ذہنوں میں آ گئی ہے بات۔ یہ الزیتون قائمون کے لیے فاعل نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ قائمون جمع کا صیغہ ہے۔ اگر یہ زیتون کو آپ فاعل بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو رفع دے رہا ہے، اور وہ رفع تبھی دیتا جب وہ کیا ہوتا؟ مفرد ہوتا، وہ تو مفرد نہیں۔ لہذا اب اسی کے اندر معلوم ہوا قائمون کے اندر ہم ضمیر ہے جو اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو صیغہ اس میں، اور وہ ہم ضمیر راجع ہے الزیتون کو، تو قائمون صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور الزیتون کیا ہے؟ مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آئی بھائی اچھی طرح؟ اب دیکھیے یہاں وہ شرطیں پوری ہیں یا نہیں؟ کیا شرطیں تھیں؟ صیغہ صفت۔ اچھا یہ یاد رکھنا، جو میں نے کہا نا صیغہ صفت کا ہو اور رفع دے رہا ہو کس کو؟ اس میں ظاہر کو۔ یہ جو مبتدا کی قسم ثانی ہے اس میں ہر صفت مراد نہیں ہے، صفت سے مراد صرف چار ہیں، چار چیزیں۔ صفت کے صیغے تو میں نے کئی آپ کو بتا دیے، لیکن ان میں سے چار مراد ہیں۔ نمبر 1 اس میں فاعل، نمبر 2 اس میں مفعول، نمبر 3 صفت مشبہ، یہ 3، اور ایک اس میں منصوب مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ منصوب، سین کے ساتھ اس میں منصوب۔ یہ نئی چیز آ گئی، یاد رکھیے یہ اس میں منصوب بھی صفت کا صیغہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صفت کا۔ بھائی یہ کہتے کس کو ہیں؟ آسان سی بات ہے بھائی، آپ بھی پڑھتے ہیں، لاہور شہر کا نام ہے، اب آپ اس کے ساتھ یا مشدد ملاتے ہیں اور کہتے ہیں لاہوریون۔ کیا مطلب؟ لاہوریون کا کیا معنی؟ لاہور والا۔ پاکستان، اس کے ساتھ یا مشدد ملاتے ہیں، کیا معنی پاکستانی؟ جو پاکستان والا۔ تو بس یاد رکھو جس اسم کے ساتھ یہ یا نسبت والی ملا لی جائے اس کو کہتے ہیں اسم منصوب، اس کی نسبت کی گئی ہے، لاہور و لاہور کی طرف منصوب ہے، پاکستان کی طرف یہ منصوب ہے، تو اس کی نسبت کی گئی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم منصوب، اسم منصوب۔ تو لاہوریون کیا ہے؟ اسم منصوب ہے۔ پاکستانیون کیا ہے؟ یہ اسم منصوب۔ اور منصوب کون سا وزن ہے؟ مفعول، مفعول، یہ مفعول وزن ہے، اور مفعول، اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ جی ہاں، تو یہ اس میں مفعول کی طرح، اور اس کے لیے نائب فاعل چاہیے ہوتا تھا، تو اس کے لیے بھی نائب الفاعل چاہیے۔ تو ہمیشہ لاہوریون آ جائے تو آپ سمجھ جائیں اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو اس کا نائب الفاعل ہے۔ پاکستانیون آ جائے تو آپ سمجھ گئیے اس میں منصوب ہے، اور اس میں منصوب کے لیے تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نائب الفاعل۔ تو وہ اسی کے اندر عموماً کیا ہوگی؟ ضمیر چھپی ہوئی، جیسے صفت کے صیغوں میں ہوتا تھا اسی طرح۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بعض اس کی تعویل منتصب اس میں فاعل بناتے ہیں، لیکن زیادہ رائج اور شائع اور آسان جو ہے کہ اس کو اس میں منصوب کہا جائے اور اس کے اندر نائب الفاعل کی ضمیر نکالی جائے۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا 3 شرطیں ذکر کی، مبتدا کی قسم ثانی کے اندر صیغہ صفت کا ہو، حرف استفہام یا حرف نفی کے بعد ہو، اور اس نے کسی اسم ظاہر کو کیا کیا ہو؟ رفع بھی دیا ہو۔ تو انہوں نے جو کہا صیغہ صفت کا ہو، پہلی شرط ذکر کی، اس سے کون کون سی صفت کے سارے صیغے مراد ہیں یا صرف 4 مراد ہیں؟ 4 صیغے صرف مراد ہیں۔ نمبر 1 اس میں فاعل، نمبر 2 اس میں مفعول، نمبر 3 صفت مشبہ، نمبر 4 اس میں منصوب۔ بھائی یہ 4 میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، ان کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ تو دیکھیے یہ جو آپ نے جملہ لکھا اقائمون الزیتون، دیکھیے اس کے اندر وہ ساری شرطیں پوری ہیں یا نہیں؟ پہلی شرط صیغہ صفت کا ہو، قائمون صفت کا صیغہ آیا یا نہیں آیا بھائی؟ آ گیا۔
دوسری شرط حرف استفہام یا حرف نفی کے بعد ہو، وہ شرط بھی پوری ہے یا نہیں؟ وہ بھی شرط پوری ہے۔ تیسری شرط اس نے اس میں ظاہر کو رفع دیا ہو، یہ شرط پوری ہے؟ یہاں پر آپ غور کریں، یہ شرط پوری نہیں ہے، یہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا، معلوم ہوا یہ مراد نہیں ہے۔ اس جملے میں آپ نے کس کو خبر بنایا؟ قائمون، اور کس کو مبتدا بنایا؟ الزیدون کو۔ بھائی تو گویا الزیدون پر قائمون کا حکم لگاتے ہوئے سوال کیا جا رہا ہے، تو لہذا یہ وہ پہلی قسم ہی ہے۔ الزیدون ہے مبتدا اور قائمون اس کی خبر مقدم ہے، تو یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر موجود ہے، یہ ایسا مبتدا ہے جس کی تو یہ تو وہ پہلی قسم ہوا، اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے بھائی، دوسری قسم کی بات کر رہے ہیں۔ لہذا ایک دوسری مثال اپنے سامنے اب لکھو بھائی، دوسری مثال لکھو، حمزہ اسی طرح ڈال رہے ہیں، اقائمن الزیدون۔ اب اس میں ذرا ترکیب کریں گے بھائی ہم، حمزہ استفہام، دیکھیے آپ کے سامنے دو اسم ہیں، قائمن ہے نکرہ، الزیدون کیا ہے؟ معرفہ۔ آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ جو نکرہ ہوتا ہے اس کو خبر بناتے ہیں اور جو معرفہ ہوتا ہے اس کو مبتدا بناتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جب جملے آئے، نحویوں نے کوشش کی تو بات بنی نہیں، قائمن کو خبر بنانے کی کوشش کی، الزیدون کو مبتدا بنانے کی کوشش کی، جیسے ابھی پچھلے جملے میں تھا قائمون کو آپ نے کیا بنایا تھا؟ خبر مقدم، اور الزیدون کو کیا بنایا تھا؟ مبتدا۔ یہاں بھی نحویوں نے اسی طرح کوشش کی کہ قائمون کو خبر مقدم بنا دیں، الزیدون کو مبتدا مؤخر بنا دیں، لیکن بات بنتی نہیں تھی، مجبور ہو کر نحویوں کو ایک اور مبتدا کی قسم بتانا پڑی کہ مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ یہ والی ہے جو اب آپ کے سامنے مثال آئی۔ دیکھیے شرطیں پوری ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے ترکیب کرتے ہیں، حمزہ استفہام، قائمن صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر قائمن کے اندر پہلے دوسری پرانی ترکیب ذرا کریں کہ جب دو اسم ہو، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو، تو کس کو مبتدا بناتے ہیں؟ معرفہ کو، اور کس کو خبر بناتے ہیں؟ نکرہ کو۔ ہم ذرا پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ قائمن نکرہ ہے تو اس کو خبر مقدم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، قائمن صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر کون سی ضمیر؟ ہوا ضمیر ہم نے نکال لی، اور وہ ہوا ضمیر راجع کس کو؟ الزیدون کو، اور اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں مبتدا مؤخر، لیکن مسئلہ یہ پیش آیا کہ قائمن کے اندر ضمیر ہے ہوا مفرد کی، اور ضمیر مفرد کی، اور آگے مرجع الزیدون وہ تو جمع ہے، وہ ضمیر تو الزیدون کو راجع ہو ہی نہیں سکتی، اس کے لیے تو ہمیں ہم ضمیر چاہیے۔ کون سی چاہیے؟ ہم ضمیر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ضمیر اور مرجع میں کیا ہوتی ہے؟ مطابقت۔ تو یہاں ہوا ضمیر ہے اور ادھر مرجع جمع مذکر ہے، تو ہمیں ہم چاہیے، لیکن ہم یہاں آ نہیں سکتی کیونکہ صیغہ کون سا ہے؟ مفرد کا ہے، تو مفرد کے صیغے میں تو مفرد کی ضمیر ہو سکتی ہے، جمع کی ہو ہی نہیں سکتی، لہذا مجبور ہوئے، یہ خبر مقدم بن ہی نہیں سکتی، خبر مقدم اس کے اندر ہوا نکل رہا ہے، ہم ضمیر چاہیے، وہ بن ہی نہیں، ہم ہوتی تو بات بن جاتی، اس کو خبر مقدم بناتے اور الزیدون کو کیا بناتے؟ مبتدا مؤخر بنا لے۔ تو پھر اب کیا کہنا پڑا کہ قائمن ہوا کو رفع نہیں دے رہا، بلکہ کس کو رفع دے رہا ہے؟ الزیدون کو۔ کس کو؟ تو ترکیب دوبارہ سنیں، حمزہ استفہام، قائمن صیغہ اس میں فاعل، الزیدون مرفوع لفظاً اس کا فاعل ہے بھائی، اس کا فاعل، اور قائمن الزیدون کو رفع دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ کیوں؟ کس طرح آپ کو پتا چلا؟ ہاں شاباش، جب اس میں ظاہر فاعل آئے تو صفت کا صیغہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد، اور یہاں پر بھی قائمن مفرد ہے، معلوم ہے یہ رفع دے رہا ہے الزیدون کو، کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے۔ تو الزیدون اس کے لیے فاعل ہوا، آگے کوئی لفظ ہے اور آگے کوئی الزیدون کے بعد کوئی لفظ ہے؟ کوئی بھی نہیں، تو یہ الزیدون تو اس کے لیے فاعل بن گیا۔ تو یہ قائمن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر، یہ تو اپنے فاعل سے مل کر جملہ نہیں بنتا،
یہ تو جملہ نہیں بنتا، لیکن یہاں مجبور ہوئے یہ کہنے پر نحوی کہ الزیدون یہ قائمن کے لیے کیا ہے؟ فاعل، اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ قائمن رفع دے رہا ہے۔ بھائی مبتدا کو کون، ویسے اب تک آپ نے جو مبتدا خبر کے اندر عامل کیا ہوتا ہے، رفع کون دیتا ہے؟ آپ نے قافیہ وغیرہ میں پڑھا ہوگا۔ بھائی مبتدا کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے، لفظوں میں نہیں ہوتا۔ ضربہ زیدن، یہ زیدن کو تو ضربہ رفع دے رہا ہے، اور ضربہ لفظ ہے یا نہیں؟ جی لفظ ہے، ضربہ لفظ ہے، آپ اس پر تلفظ کر رہے ہیں، تو زیدن کا عامل یہاں پر زید فاعل ہے اور ضربہ اس کے لیے عامل ہے، تو یہ معلوم ہو مبتدا نہیں، کیونکہ مبتدا میں تو عامل کون ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے، لفظوں میں کوئی نہیں ہوتا۔ زیدن قائمن، زیدن کو رفع کس نے دیا؟ یہاں عامل معنوی ہے، بھائی اس کے مبتدا ہو، یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ قائمن کے اندر عامل کون؟ وہ خبر ہے، اس کے اندر بھی عامل معنوی ہے۔ بھائی تو مبتدا کی تعریف ذرا کریں، آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ مبتدا کی تعریف نحوی کیا کرتے ہیں؟ وہ اسم جس پر کوئی حکم لگایا گیا ہو، کیا کیا گیا ہو؟ زید پر حکم لگا رہے ہیں یا نہیں آپ؟ اس پر قیام کا حکم، تو مبتدا وہ ہے جس پر حکم لگایا گیا ہو، یا دوسرے سے لفظوں میں یوں کہو جس کی طرف اسناد کیا گیا ہو۔ کیا کیا گیا ہو؟ اسناد، اور وہ عامل لفظی سے خالی ہو۔ یہ ہے مبتدا کی تعریف۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جو مسند الیہ بن رہا ہو اور عامل لفظی سے خالی ہو۔ زیدن قائمن کے اندر یہ زیدن، یہ اس تعریف پر پورا اترتا ہے۔ زیدن پر کی طرف کس چیز کا اسناد کیا گیا؟ قائمن کا۔ اور زیدن کو رفع کس نے دیا؟ لفظوں کے اندر کوئی چیز نہیں جو زید کو رفع دے رہی ہو۔ ضربہ زیدن جملہ فعلیہ کے اندر تو ضربہ رفع دے رہا تھا، لیکن یہاں کوئی ایسا لفظ ہے؟ یہاں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں، تو یہاں عامل معنوی ہے، معنی کے اعتبار سے ہے، لفظوں میں یہاں کوئی عامل۔ تو مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جو مسند الیہ ہوتا ہے اور عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے۔ یہاں پر اب دیکھیے اقائمن الزیدون، یہ جو جملہ میں نے لکھوایا اقائمن الزید، اس کے اندر الزیدون، اس کو رفع کس نے دیا؟ قائمن نے، تو یہ مبتدا نہیں بن سکتا، کیونکہ مبتدا میں تو کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا، یہاں تو عامل لفظی قائمن وہ رفع دے رہا ہے، تو مجبور ہوئے نحوی یہ کہنے پر کہ یہاں مبتدا کی ایک اور قسم ثانی ان کو بنانا پڑی، اور وہ انہوں نے قائمن کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ بھائی الزیدون کو نہیں مبتدا بنا سکتے، وہ تو قائمن کے لیے فاعل ہے، اس کو تو قائمن رفع دے رہا ہے، تو یہ قائمن کے لیے فاعل ہوا، اور یہ قائم مقام خبر کے ہے الزیدون۔ توجہ ہے بھائی ادھر، یہ الزیدون کس کے قائم مقام ہے؟ خبر کے قائم مقام ہے، خبر نہیں، کیونکہ خبر تو یہ ہے ہی نہیں، اصل میں تو یہ فاعل ہے، لیکن اس کا قائم مقام ہے، اس جیسا کام کر رہا ہے یہاں پر، تو اصل میں یہاں پر ہے مبتدا قائمن بھائی، اور یہ الزیدون اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، کیا ہے؟ ہاں البتہ خبر کے قائم مقام ہے، خبر جیسا کام کر رہا ہے، اس سے بات پوری ہو رہی ہے۔ صفت کا صیغہ تو اپنے فاعل سے ملتا ہے، بات پوری ہوتی ہے۔ صرف قائمن میں کہوں جملہ پورا ہوا، قائمن کو اس میں قائمن اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنتا تھا یا شبہ جملہ بنتا تھا؟ شبہ جملہ بنتا ہے، وہ مفرد ہوتا ہے، وہ جملہ نہیں ہوتا، اس میں بات پوری نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر بات پوری ہے۔ اقائمن الزیدون، اقائمن الزیدون، کیا وہ زید کھڑے ہیں؟ کیا وہ سب زید کھڑے ہیں؟ بات پوری ہے بھائی، پورا جملہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو قائمن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل رہا ہے، تو اس کو مفرد ہونا چاہیے تھا، لیکن بات پھر بھی پوری ہے یہاں پر، تو کہنا پڑا کہ یہ الزیدون، اس کو رفع تو قائمن نے دیا، یہ خبر تو نہیں، یا یہ مبتدا تو نہیں، لیکن یہ خبر کے قائم مقام ہے۔ کس کے قائم مقام ہے؟ خبر کے قائم مقام ہے بھائی۔
سورج سمجھ اصل میں تو کیا ہے؟ فاعل ہے، لیکن کس کے قائم مقام ہے؟ خبر کے قائم مقام ہے، خبر جیسا کام کر رہا ہے، بات پوری ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہاں اب دیکھیے تینوں شرطیں پوری ہیں یا نہیں؟ اچھا پہلے ترکیب تو پوری کریں۔ تو قائم صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ ہوا مبتدا، یہ کیا ہوا؟ اور الزیدون وہی اس کے قائم مقام خبر کے ہے بھائی، بس یہ ترکیب سمجھ میں آئی؟ قائم ان کو کیا بنایا؟ مبتدا، اور تو یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر کوئی نہیں۔ الزیدون اس کی خبر نہیں ہے، ویسے ہم کہہ رہے ہیں خبر کے قائم مقام ہے، دراصل تو الزیدون خود اسی کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے بھائی۔ تو یہ ایسا مبتدا ہے یہ قائمون جس کی خبر کوئی نہیں بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر نہیں بھائی، خبر نہیں۔ تو یہ الزیدون یہ دراصل اس کی خبر نہیں ہے، ہاں خبر کے ہم نے قائم مقام کہہ دیا بھائی، کیونکہ خبر تو چاہیے ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہ خبر نہیں اس کی۔ تو یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر نہیں ہے بھائی۔ اب وہ شرطیں دیکھیے، ساری شرطیں یہاں پوری ہیں یا نہیں؟ پہلی شرط کیا تھی مبتدا کی قسم ثانی کے اندر؟ صیغہ صفت کا ہو۔ یہ قائم صیغہ صفت کا ہے یا نہیں ہے؟ بات کس کی کر رہے ہیں، مبتدا کی یا خبر کی؟ مبتدا کی قسم ثانی، تو یہ قائم صیغہ صفت کا ہے۔ دوسری شرط حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو، وہ شرط پوری ہو رہی ہے یا نہیں بھائی؟ وہ بھی شرط پوری ہے، حمزہ استفہام کے بعد آ رہا ہے۔ تیسری شرط وہ اس میں ظاہر کو رفع بھی دے، وہ شرط پوری ہے یا پوری نہیں؟ جی وہ شرط بھی پوری۔ الزیدون کو کون رفع دے رہا ہے؟ قائمون رفع دے رہا ہے۔ تو تینوں شرطیں پوری، تو لہذا یہ جو صفت کا صیغہ ہے قائمون، یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر کوئی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے یہ ایسا مبتدا ہے جس نے اکتفا کر لیا ہے اپنے مرفوع پر۔ توجہ ہے سبق کی طرف؟ یہ ایسا مبتدا ہے جس نے اکتفا کر لیا ہے اپنے مرفوع پر، یعنی اس کی خبر ہے ہی نہیں۔ الزیدون اس کو رفع کس نے دیا تھا؟ قائمون نے، تو یہ اسی کا مرفوع ہے، اسی کا رفع دیا ہوا ہے۔ تو یہ مبتدا ہے قائمون ایسا جو کس پر اکتفا کر رہا ہے؟ اپنے مرفوع پہ اکتفا کر رہا ہے، یعنی اس کی خبر کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی سب کو؟ یہ ایسا مبتدا ہے جس نے کس پر اکتفا کر لیا ہے؟ اپنے مرفوع پر۔ اپنے مرفوع سے کیا مراد ہے؟ جس کو اس نے رفع دیا ہے بھائی، توجہ ہے بھائی سبق کی طرف؟ جس کو اس نے رفع دیا ہے بھائی۔ یہاں تک سب کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کتاب میں دیکھیے وَالْمُبْتَدَإِ الْمُكْتَفِي بِمَرْفُوعِهِ، اور وہ مبتدا جو اکتفا کرنے والا ہے اپنے مرفوع پر، یہ دوسری قسم ہے مبتدا کی بھائی۔ اور یہ مسند ہے مسند الیہ ہے، ذرا غور کریں جملے پر، اقائمون الزیدون مسند ہے، کیا ہے؟ مسند ہے۔ مسند الیہ تو الزیدون ہے بھائی، کیا ہے؟ ضربہ زیدون، ضربہ کو آپ کیا کہتے تھے؟ مسند، اور جس کو رفع دیتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ ہاں، تو دیکھیے یہاں آپ قائمون پر زیدون کا حکم نہیں لگا رہے، بلکہ الزیدون پر کس چیز کا حکم لگا رہے ہیں؟ قیام کا حکم لگا رہے ہیں کہ وہ زید کھڑے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ مبتدا تو اصل میں پہلی قسم تو تھی مسند الیہ، اور یہ دوسری قسم کیا ہے؟ مسند ہے، کیونکہ یہ صفت کا صیغہ ہے نا، اور صفت کے صیغہ کیا کرتا ہے؟ اس کا اسناد کیا جاتا ہے، یہ مسند ہوتا ہے۔ تو مبتدا کی یہ قسم مسند ہے، پہلی قسم مسند الیہ تھی، یہ دوسری قسم کیا ہے؟ مسند ہے بھائی، مسند ہے۔ اسی لیے مبتدا کی قسم اول کو مسند الیہ کی مثالوں میں ذکر کیا، وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، مسندن الیہ، اور اس میں کہا تھا والمبتدا الذی لہ خبر، کیونکہ وہ مبتدا کی وہ قسم کیا ہوتی ہے؟ مسند الیہ۔ اور یہ دوسری قسم کو
والمبتدا المقتفی بمرفوعہ، اس کو مسند کی مثالوں میں ذکر کیا. کیا کہا اس سے پیچھے؟ وَيُسَمَّى الثَّانِي مُسْنَدًا كَالْفِعْلِ وَالْمُبْتَدَإِ الْمُقْتَفِي بِمَرْفُوعٍ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہے مبتدا کی قسم اول کیا ہوتی ہے؟ قسم اول مسند الیہ، اور مبتدا کی قسم ثانی کیا ہوتی ہے؟ مسند، کیونکہ وہ صفت کا صیغہ ہے بھائی. اور اس کی 3 شرطیں ہیں، وہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، صیغہ صفت کا ہو، اور اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو. لہذا ایک اور ترکیب اپنے سامنے لکھیے بھائی، ایک اور ترکیب. اقائمن حمزہ استفہام شروع میں اور پھر قائمن. اقائمن زیدن، زیدن لکھ لیا بھائی. اقائمن زیدن. جی ترکیب کرتے ہیں، توجہ رکھنا بھائی ذرا. حمزہ استفہام، قائمن مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. جی آگے. جی ہاں یہ کہہ رہے ہیں زیدن اس کا فاعل، وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ہوا ضمیر ہے. دونوں ترکیبیں کر کے دیکھتے ہیں. قائمن کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور وہ ہوا ضمیر کس کو راجع؟ زید. راجع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہوا بھی مفرد مذکر، زید بھی کیا؟ مفرد. ضمیر مرجع میں مطابقت، لہذا یہ اس کو راجع ہو سکتی. تو قائمن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور زیدن کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ترکیب صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ترکیب صحیح ہو گئی. آپ نے کیا کہا تھا؟ زید کو آپ نے فاعل بنایا. ذرا وہ ترکیب کر کے دیکھتے ہیں. حمزہ استفہام، قائم صیغہ اس میں فاعل، زید مرفوع لفظاً اس کا فاعل. تو اس میں ظاہر فاعل آ گیا. اور اس میں ظاہر فاعل کب بن سکتا ہے؟ جب صفت کا صیغہ کیا ہو؟ مفرد ہو. تو قائم مفرد ہے یا نہیں؟ مفرد ہے. کیا ہے؟ مفرد ہے. تو لہذا یہ زیدن اس کے لیے فاعل ہوا. کیا ہوا؟ فاعل ہوا. اور یہ قائم مقام کس کے؟ خبر کے. قائم مقام کس کے؟ خبر کے ہوا. تو اب دیکھیے یہاں وہ تینوں شرطیں پوری ہیں. پہلی شرط کیا تھی؟ صیغہ کون سا؟ یہ مبتدا کی قسم ثانی بن رہا ہے اس صورت میں. پہلی جو میں نے ترکیب کی اس میں یہ زیدن مبتدا تھا اور وہ مبتدا کی قسم اول تھا. اور یہ جو دوسری ترکیب کی جس میں زیدن کو فاعل بنا دیا، اس میں قائمن کیا ہے؟ مبتدا کی قسم ثانی. ذرا اس کی شرطیں بھی دیکھ لو. کس کے بعد آیا؟ حمزہ حرف استفہام کے بعد آیا. دوسری شرط صیغہ کون سا ہو؟ صفت، وہ بھی پوری. تیسری شرط اس میں ظاہر پر رفع دے، وہ شرط بھی پوری. معلوم ہوا یہاں دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں. یہاں پر دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں. آپ چاہیں تو قائمن کو خبر بنائیں اور زیدن کو مبتدا مؤخر یعنی مبتدا کی قسم اول بنا دیں. اور آپ چاہیں تو کیا کر دیں؟ قائمن کو مبتدا کی قسم ثانی بنا دیں. المبتدا المقتفی بمرفوعہ، وہ مبتدا جو کس پر اکتفا کرنے والا ہے؟ اپنے مرفوع پر، یعنی جس کی کوئی خبر نہیں ہوتی. تو دیکھا یہ وہ طویل بحث تھی. میں نے آغاز میں بتایا تھا بعض کے عام طور پر مبتدا کے لیے خبر آتی ہے، لیکن ایک مبتدا کی قسم وہ ہے جس کے لیے خبر نہیں آتی. تو یہ ایسا مبتدا ہے، کیونکہ آگے جو اس میں ظاہر ہوتا ہے وہ اس کو تو اس اسم نے رفع دیا ہے، وہ تو مبتدا وغیرہ وہ تو اس کی خبر نہیں بن سکتا بھائی. وہ تو اسی کا مرفوع ہے، اسی کا فاعل ہے یا نائب فاعل ہوگا جو بھی صیغہ اس کے مطابق بھائی. تو وہ خبر نہیں. تو یہ ایسا مبتدا جس کی خبر کوئی نہیں بھائی. اچھی طرح سب کو بات سمجھ میں آئی؟ یہ المبتدا المقتفی بمرفوعہ پہ اتنی لمبی تقریر کرنا پڑی. یہ ترکیب کی جو باتیں میں نے بتا دیں ان کو یاد رکھنا، یہ جگہ جگہ آپ کو کام دیں گی. خصوصاً یہ کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل یا صفت کا صیغہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے. تثنیہ یا جمع فعل آ جائے تو پھر آگے اس میں ظاہر اس کا فاعل یا نائب فاعل نہیں بن سکتا. اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ صفت کے صیغے کے لیے بھی ہمیشہ ہم نے فاعل یا نائب فاعل کو تلاش کرنا ہے بھائی. چلیے بس بہذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.